سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا رمضان ویسا آنے والا سال۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے شاہکار مکتوبات میں لکھا ہے، جس شخص کا رمضان منتشر اور بے ترتیب گزرے گا اس کا پورا سال انتشار و بے ترتیبی کا شکار رہے گا، اور جس کا رمضان مجتمع اور قیمتی گزرے گا اس کا پورا سال ایسا ہی ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے معمولات پورے سال پر اثر انداز رہتے ہیں۔ جیسا رمضان گزرے گا ویسا ہی آنے والا سال ہوگا، اس لیے رمضان المبارک کی ان باقی ماندہ گھڑیوں کی بڑی قدردانی کرنی چاہیے۔ بالخصوص آخری عشرے کی تو ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بڑے نقصان کی بات ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کے لیے بد دعا وارد ہوئی ہے جس پر رمضان ایسی حالت میں گزر جائے کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ روزے داروں کے 3 درجات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، روزے کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، عام روزہ، کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رکنا۔ نمبر 2، خاص روزہ، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور بدن کے تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا۔ نمبر 3، سب سے خاص روزہ، دل کا روزہ، یعنی دل کا تمام اخلاق رذلیہ اور دنیاوی خیالات سے پاک رہنا اور مخلوقات سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہونا۔ سفر کی وجہ سے رمضان 28 یا 31 دن کا ہو گیا۔ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کی وجہ سے رمضان 31 یا 28 دن کا ہو، مثلا کوئی شخص سعودیہ میں پاکستان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ کر پاکستان آیا اور یہاں چاند 30 دن کا ہوا تو اس شخص کے حق میں رمضان 31 دن کا ہو گیا۔ لہذا شرعاً اس پر لازم ہے کہ 31ویں دن بھی روزہ رکھے جو اس کے لیے نفل ہوگا۔ اس کے برخلاف کوئی شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر سعودیہ گیا، اس کے حق میں رمضان 28 یا 29 دن کا ہوا، اس پر شرعاً لازم ہے کہ 1 یا 2 روزے بعد میں قضا کرے۔ بہوالا بہشتی زیور۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔